السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک اللہ والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کی سوتیلی بہن نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، تو اس ظالم بہن کو اللہ پاک نے کون سی عبرت کا نشاں بنایا؟ آئیے سنتے ہیں ایک سچا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکستان میں ایک چرواہا اپنی بیٹی بلقیس اور اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ رہتا تھا۔ چرواہا بہت ہی نیک تھا۔ وہ روز سویرے فجر کی نماز کے بعد اپنی بکریوں کو چرانے میں جایا کرتا تھا۔ ان بکریوں کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ چرواہے کی بیوی زلیخا بہت ہی لالچی گھمنڈی تھی۔ ایک دن چرواہا اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دیر گھر پر ہی آرام کر لوں اور تم بکریوں کو پانی پلا دو اور ان کو چارہ بھی ڈال دو۔ تو اس کی بیوی غصے میں بڑبڑا کر بولی، تم بھی اچھا مذاق کر لیتے ہو، کبھی تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہر وقت بہانے بناتے رہتے ہو۔ چرواہا اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، تم گھر پر ہی آرام کرو، مجھ سے بھی یہ سب کام نہیں ہوگا، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی آج گھر کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی، صرف آرام کروں گی۔ چرواہا اداس ہو کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو مجھ سے ناراض نہ ہوا کر، میں بکریوں کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ پھر جیسے ہی چرواہا بکریوں کو لے کر کھیتوں کی طرف گیا، بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور چرواہا وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اسے اچانک ہی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ چرواہے نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو ایک ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا تھا اور چیل کوے اسے نوچ رہے تھے۔ چرواہا جلدی سے بھاگ کر گیا اور ٹوکری سے بچے کو نکال لیا۔ چرواہا ادھر ادھر دیکھنے لگا، آخر میں اتنا معصوم بچہ یہاں پر کون چھوڑ گیا؟ یا اللہ، آج اگر اس بچے کو میں نہ اٹھاتا تو چیل کوے اس بچے کو نوچ کر کھا جاتے۔ چرواہے نے سوچا، بکریاں بھی اب تک پیٹ بھر چکی ہیں اور میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ چیل کووں کی خوراک بن جائے گا۔ وہ بچہ بھی کلکاریاں مار کر رو رہا تھا۔ چرواہے نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بکریوں کو ساتھ لیا اور گھر چلا گیا۔ گھر آ کر بڑی خوشی سے اپنی بیوی کو اس بچے کو دکھایا اور کہا کہ اے علیمہ، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ علیمہ بچے کے رونے کی آواز سن کر کہنے لگی، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اور آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیوں اتنا زور زور سے چیخ رہے ہو اور اوپر سے اتنا جلدی گھر آ گئے؟ اور یہ کون سی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ کب بکریوں کا دودھ نکالو گے اور کب بازار میں جا کر بیچ کر آؤ گے؟ چرواہا کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، تمہیں ہر وقت پیسوں کی ہوس لگی رہتی ہے، کر لوں گا میں سارا کام، ذرا اس بچے کی طرف تو دیکھو، اس کو کسی نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور اگر وقت پر میں نہ پہنچتا تو جانور اسے نوچ ڈالتے۔ زلیخا بولی، جس کا بچہ ہے اس کو پھینکتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ نہ جانے اس نے اپنی کون سی غلطی کی وجہ سے اس گناہ کو جنگل میں چھوڑ دیا ہوگا، اور تم پتہ نہیں کس کے گناہ کو گھر اٹھا لائے ہو۔ چرواہا بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے اٹھا کر گھر نہیں لاتا تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا۔ زلیخا غصے سے کہنے لگی، اس بچے کو چاہے چیل کوے کھائیں یا کتے، لیکن اس مصیبت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ چرواہا غصے سے بولا اور کہنے لگا، شرم کرو، تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، کیا تمہارے اندر کی ماں مر چکی ہے؟ اب سے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، تمہاری منمانی بہت ہو گئی، اب تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ بچہ اب سے اسی گھر میں رہے گا اور بلقیس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ پالیں گے، اور تم اس بارے میں دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ زلیخا نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو ایسے غصے میں بولتے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو گئی۔ چرواہے نے بڑے ہی پیار سے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ آہستہ آہستہ بلقیس اور عبداللہ
دونوں بڑے ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں بھی آپ کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ چرواہا اپنے بیٹے کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں بیٹا، کیا تمہیں بڑے ہو کر بکریاں چرانی ہیں؟ عبداللہ کہنے لگا، جی ابو جان، میں بھی بڑا ہو کر تمہاری طرح ایک چرواہا بننا چاہتا ہوں۔ چرواہا عبداللہ سے کہنے لگا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم اپنی بہن بلقیس کے ساتھ کھیلو اور دل لگا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ جب بڑے ہو جاؤ گے تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں زلیخا اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہارا کام بھی جلدی ہو جائے گا اور تم عبادت کرنے میں لگ جانا، یہ بکریاں چرا لے گا۔ چرواہا بولا، اگر مجھے اپنی بیٹی اور بیٹے کو کوئی بھی کام سکھانا ہوگا تو میں خود ہی سکھا لوں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زلیخا تو عبداللہ کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بس وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، وہ چرواہا بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چرواہے کی بیٹی بلقیس اور بیٹے عبداللہ کو بہت دکھ ہوا، ان کے دل پر گہرا صدمہ لگا۔ زلیخا نے اپنی بیٹی بلقیس کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے باپ کا ساتھ بس یہیں تک تھا، اب تمہیں ہی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ بلقیس اپنی ماں سے روتے ہوئے سوال کرنے لگی، امی اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے چھت بھی چھین لی، ہم اس گھر میں کس طرح گزارا کریں گے؟ اور ہماری بکریاں تو بھوک سے مر جائیں گی۔ اس کی ماں بولی، کیوں فکر کرتی ہو؟ عبداللہ ہے نا، اپنے باپ کی جگہ سنبھالے گا اور ان بکریوں کو چرایا کرے گا۔ اس نے تو اپنے ابو سے چرواہے کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ عبداللہ روتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگا، ماں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، میں خود ابو جان کی جگہ سنبھالوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی ماں کہنے لگی، بس بس اتنا اچھا بننے کا ناٹک مت کر، تو ہی جائے گا بکریاں چرانے کے لیے، اور کیا تمہارا مرا ہوا باپ جائے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد تو عبداللہ کے دن ہی بدل چکے تھے، کیونکہ زلیخا تو اس بچے سے لڑکیوں کی طرح گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ بکریاں چرانا، ندی سے پانی لانا، گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا، سب عبداللہ کو ہی کرنا پڑتا تھا، اور بدلے میں اسے تھوڑا بہت باسی کھانا ہی ملتا تھا۔ ایک دن عبداللہ جب ندی سے پانی لینے گیا تو اسے اپنے باپ کی بہت یاد آئی۔ وہ بہت رویا اور روتے روتے کہنے لگا، ابو جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، اور آج مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں آپ کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ماں تو مجھے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیتی، اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ آپ کی تو خواہش تھی نا کہ میں حافظ قرآن بنوں، لیکن ماں ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی ہے۔ میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ابو جان میرے پاس واپس آ جائیں، میں کیا کروں؟ آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ لیکن چرواہا تو مٹی کے نیچے دفن تھا۔ عبداللہ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ روتے روتے پانی لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی عبداللہ گھر آیا، اس کی ماں غصے سے کہنے لگی، لو جی آ گیا نواب زادہ، کیا ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ کہاں مر گئے تھے تم؟ اتنی دیر کہاں لگائی تم نے؟ عبداللہ روتے ہوئے ماں سے کہنے لگا، ماں پانی بھر کر مٹکے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، میں آہستہ آہستہ چل کر گھر آتا ہوں تاکہ مٹکوں سے پانی گر نہ جائے۔ اس کی ماں بولی، بس کرو، بہانے مت بناؤ، کوئی بھی کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، اوپر سے اتنا کھاتے ہو۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں تم کھانا تو مجھے آدھے پیٹ کا ہی دیتی ہو، اوپر سے کھانا باسی ہوتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر اس کی ماں کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، میرے سامنے تو زبان چلاتا ہے، آج تیری خبر لیتی ہوں، تب جا کر تیری عقل ٹھکانے آئے گی۔ ادھر بلقیس بھی اپنی ماں کا ساتھ دیتی تھی، اپنے بھائی کو پوچھتی تک نہیں تھی۔ عبداللہ کی ماں نے اس کو اتنا مارا یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور بلقیس یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن عبداللہ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بہت رویا، پھر روتے روتے اٹھ کر ندی کنارے چلا گیا۔
اور بیٹھ کر بہت رو رہا تھا۔ اتنے میں ندی کے کنارے سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا اور انہوں نے عبداللہ سے کہا، بیٹا کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ عبداللہ نے جلدی سے مٹکے کا پانی اٹھایا اور بزرگ کو پانی پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد بزرگ نے عبداللہ سے پوچھا، بیٹا یہ تمہارے سر پر اتنی چوٹ کیسے لگی اور اوپر سے اتنا خون بہہ رہا ہے؟ تو عبداللہ نے رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ والے نے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم نے آج مجھے پانی پلایا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بزرگ سے کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا۔ بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، بیٹا کیا تمہیں سچ میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ عبداللہ نے کہا، نہیں، میرے ابو نے مجھے یہی سکھایا ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، صرف اللہ کی ذات سے مانگو۔ بزرگ عبداللہ کی بات سن کر کہنے لگے، بیٹا تمہیں اتنی پیاری پیاری باتیں کون سکھاتا ہے؟ بے شک ہمیں اللہ کی ذات ہی دیتی ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو عبداللہ بولا، بابا یہ سب کچھ میرے بابا سکھاتے تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، نیک بندوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اسی ندی کے پاس ایک جھونپڑی ہے، میں وہی رہتا ہوں، اور مجھے تمہاری یہ داستان سن کر بڑا دکھ ہوا۔ تمہارے اوپر تمہاری ماں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے۔ پھر بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آج کے بعد جو بھی انسان تمہاری آنکھوں سے آنسو نکالے گا، یعنی جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گا، تو وہ ہمیشہ کے لیے دردناک سزا یعنی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں اتنی تاثیر پیدا کر دے گا کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہاری آواز سن کر ہر بندہ اپنے دکھ کو بھول جائے گا اور تمہاری تلاوت کے اندر کھو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والے واپس چلے گئے۔ عبداللہ اپنے گھر کے راستے چل پڑا۔ راستے میں اس کا اتنا دل کر رہا تھا کہ وہ تلاوت شروع کر دے۔ پھر جیسے ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو چرندے پرندے جھومنے لگے۔ وہ اپنے منہ سے تلاوت کر کے خود ہی اپنی آواز میں جھوم رہا تھا۔ ہر پرندہ مست مگن ہو گیا۔ پھر جیسے ہی عبداللہ اٹھ کر اپنے گھر آیا تو عبداللہ کی ماں غصے سے کہنے لگی، آج بھی تم نے اتنی دیر لگا دی؟ عبداللہ نے مسکرا کر سارا ماجرا سنایا۔ عبداللہ کی ماں یہ سن کر کہنے لگی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے پاگل مت بنا اور جا کر گھر کے کام کر، دیکھ گھر کتنا گندا پڑا ہے۔ عبداللہ روتے روتے گھر کے برتن دھونے لگا۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جب گلاس ٹوٹا تو اس کی ماں نے اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، کیا تم منحوسوں کی طرح گھر کا نقصان کرنے پر تلے رہتے ہو؟ کوئی کام ڈھنگ سے کرنا ہی نہیں آتا تمہیں؟ اس نے عبداللہ کو گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ روتے روتے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا اور وہاں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عبداللہ نے فوراً نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی تو وہ اپنے سارے غم اور دکھ بھول گیا۔ وہ تلاوت میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے اپنے آس پاس کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سوداگر بھی رہتا تھا جس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ اسے جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار اس درخت کی طرف آئیں تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو سن کر اس آواز کی دیوانی ہو گئی۔ اس لڑکی نے قریب آ کر دیکھا تو سوچنے لگی، اتنا خوبصورت لڑکا اور اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے۔ وہ لڑکی وہیں پر عبداللہ پر فدا ہو گئی اور اسے دل دے بیٹھی۔ اسے عبداللہ بہت ہی پسند آ گیا۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی۔ ادھر عبداللہ جب تلاوت سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا، اب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب مجھے گھر چلنا چاہیے۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو وہ خوبصورت لڑکی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ عبداللہ جس گھر کے اندر گیا اس نے اس گھر کا پتہ لگایا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اپنے والد سے کہنے لگی، بابا آپ نے کہا تھا نا کہ میں تیری شادی ایک ایسے نیک لڑکے سے کروں گا جو تیری قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوب عبادت کرتا ہو۔ تو بابا آج مجھے ایسا لڑکا مل گیا ہے۔
میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ والد اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کل میں تمہارے رشتے کے لیے اس لڑکے کے گھر ضرور جاؤں گا۔ ادھر عبداللہ جب اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی ماں گھر پر نہیں تھی اور اس کی بہن بلقیس گھر پر اکیلی تھی اور ایک انجان لڑکے کو گھر بلا کر رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ عبداللہ کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچنے لگا، میری بہن کتنا غلط کر رہی ہے۔ اب اس نے کمرے میں جا کر اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ اپنی بہن کو سمجھا کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھا تو اس کی بہن کے دماغ میں شیطان نے جگہ بنا لی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اپنے بھائی کو اس طرح ذلیل کروں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ پھر اس نے سج دھج کر آدھے ننگے کپڑے پہن کر اپنے تلاوت کرتے ہوئے بھائی کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر کانپنے لگا، لیکن اس کی بہن اس سے کہنے لگی، ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اور ویسے بھی تو میرا کون سا سگا بھائی ہے؟ میں تو پہلے سے ہی تیرے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی تھی، لیکن تم ہو کہ ہر وقت تلاوت کے پیچھے لگے رہتے ہو، نماز میں گھسے رہتے ہو۔ چلو اٹھو اور جیسا میں کہتی جاؤں بس ویسے ہی کرتے جاؤ۔ عبداللہ روتے ہوئے کہنے لگا، بہن اللہ کے قہر سے ڈر، یہ تو کیا غلط حرکت میں پڑ گئی؟ میں مر تو سکتا ہوں مگر اپنی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ کی بہن کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اس کے سامنے سے قرآن پاک کو اٹھا کر ایک طرف کیا اور عبداللہ کے اوپر لپکنے لگی تو ایک دم ایک زلزلہ سا آیا اور عبداللہ کی بہن بلقیس ایک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے جسم پر جانور کی طرح بال آنے شروع ہو گئے۔ اس کا جسم تو عورت کا تھا لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ بگڑ چکا تھا اور وہ کسی جنگلی جانور کی طرح چیخ رہی تھی۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور باہر بھاگنے لگا تو آگے سے اس کی ماں گھر آ گئی۔ یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ عبداللہ بولا، ماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ندی کنارے مجھے ایک اللہ والے ملے تھے، انہوں نے کہا تھا جب بھی کوئی تیرے ساتھ غلط کرے گا، تجھے دکھ پہنچائے گا، یہ تیری آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، لیکن میری بہن نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بلقیس کی ماں جلدی سے اپنی بیٹی کو ایک بند کمرے میں چھپا کر باہر آئیں اور پھر جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے پر وہی سوداگر اور اس کے کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ سوداگر بولا، بہن کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ کی ماں ان کو اندر لے آئی۔ انہوں نے کہا، دراصل ہمیں آپ کا بیٹا اپنی لڑکی کے لیے بہت پسند ہے، اور انہوں نے زلیخا کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عبداللہ کی ماں بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تلاوت میرا بیٹا نہیں کرتا بلکہ تلاوت تو میری بیٹی کرتی ہے، اور ایسی تلاوت کرتی ہے کہ اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں۔ سوداگر یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر سوداگر نے زلیخا سے کہا، بہن میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس کے لیے مجھے ایک نیک لڑکی کی تلاش تھی، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی اکٹھی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرا دیں۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہو گئی اور جھٹ سے ہاں کر دیا اور کہا، مجھے ذرا تھوڑا سا وقت دو، میں ذرا کمرے سے ہو کر آتی ہوں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں چھپا لیا اور عبداللہ سے بولی، جب میری بیٹی ان سب کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی تو خبردار اگر باہر آنے کی کوشش کی، کمرے میں رہ کر ہی اونچی آواز میں تلاوت کرنا، انہیں ایسا لگے کہ یہ تلاوت تم نہیں میری بیٹی کر رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا، ماں یہ بہت غلط ہے، ہم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عبداللہ کی ماں نہیں مانی اور کہا، جیسا میں کہتی ہوں ایسا ہی کرو۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ عبداللہ نے تلاوت شروع کر دی اور باقی سب لوگ باہر بیٹھے جھومنے لگے اور سوچنے لگے، واقعی بہت ہی خوبصورت تلاوت ہے۔ اب سوداگر نے بلقیس کی ماں سے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہم 10 دن میں ہی آپ کی بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔
सौदागर जब बात पक्की करके अपने घर गया तो सौदागर की बेटी रोने लगी और कहने लगी, मैं मान ही नहीं सकती कि ये तिलावत उसकी बेटी करती है। मैंने खुद उसके लड़के को तिलावत करते देखा है। ज़रूर उसकी माँ हमारे साथ धोखा कर रही है। लेकिन सौदागर बोला, बेटा अब मैं ज़ुबान दे चुका हूँ, पहले तुम्हारे भाई की शादी होगी, फिर मैं तुम्हारा निकाह करूँगा। अब 10 दिन के बाद सौदागर अपने बेटे के निकाह के लिए उसके घर गया तो बिल्किस दुल्हन बनी बैठी थी। सौदागर ने कहा, बेटी मेरी ख्वाहिश है कि निकाह से पहले एक बार और तुम अपनी ज़ुबान से तिलावत सुनाओ। बल्कि उसको तो तिलावत आती ही नहीं थी और ऊपर से वो एक डरावना जानवर बनी हुई थी। वो उसके सामने बोल नहीं सकती थी। उसने एक कागज़ और पेंसिल लेकर अपनी सारी सच्चाई लिख दी और सौदागर के हाथ में दे दी और कहने लगी, ये सब किया कराया मेरी माँ का है। उसने सौदागर को सारा माजरा कह सुनाया। सौदागर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इन दोनों माँ बेटी को ऐसी सज़ा दी जाए कि ये ज़िंदगी भर याद रखे, यहाँ तक कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इतने में अब्दुल्ला भागता हुआ सौदागर के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, अगर फांसी देनी है तो मुझे दो, मैं ही इस सज़ा का हकदार हूँ। न मेरी इतनी खूबसूरत आवाज़ होती और न आपकी बेटी मेरी आवाज़ सुनती और ये सब न होता। सौदागर बोला, मैं तेरी बात को कैसे सच मान लूँ? तेरी माँ और बहन दोनों झूठे हैं, क्या तू इनकी औलाद नहीं? और अगर ये सब सच है तो अपनी आवाज़ में तिलावत करके दिखा। फिर जैसे ही अब्दुल्ला ने तिलावत शुरू की, सब झूमने लगे और सबके गुस्से ठंडे हो गए। फिर सौदागर ने कहा कि मैं तुम सबको एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ कि तुम अपने बेटे का निकाह मेरी बेटी से कर दो। फिर अब्दुल्ला की बहन ने अब्दुल्ला के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगी। अब्दुल्ला ने कहा, बहन तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मेरी बहन से नादानी में जो भी गलती हुई उसे माफ़ कर दे और मेरी इज्जत रख ले। अब्दुल्ला की माँ और बहन भी सजदे में गिर गए और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। अल्लाह तो सबको माफ़ करने वाला है। बेशक वो अपने बंदों को ज़लज़ला दिखाता है मगर फिर उन्हें माफ़ भी फरमा देता है। अब्दुल्ला की बहन एकदम ठीक हो गई। फिर खुशी का माहौल छा गया और सौदागर ने अपनी बेटी और बेटे की शादी उन दोनों भाई बहन से कर दी। तो मेरे भाइयों, ये किस्सा आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।